میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میری بیٹی کا گھر ہے، میری ساس تڑپ کر بولی، پر میں نے اسے بازو پکڑتے کھینچا۔ اس عورت کی وجہ سے میں شوہر کے پاس دبئی نہ جا سکی تھی اور وہ باہر کماتے کماتے مر گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اسے شوہر کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، یوں بھی شوہر کے بعد جائیداد پر میرا راج تھا۔ میں نے ساس کو دروازے کے باہر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے لمحے دوبارہ دروازہ بجا، میں نے غصے سے دروازہ کھولا تاکہ اب مار کر باہر نکالوں، پر پتھر ہوگی کیونکہ سامنے میرا شوہر۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پورے قد سے کانپ کر رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو مر چکا تھا۔ سہیل، میں نے بے آواز زیر لب یہ نام پکارا تو وہ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے امی کے کپڑے ڈال کر دو بیگ میں، کیونکہ اب وہ یہاں پر نہیں رہیں گی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا فون سننے میں مصروف ہو گیا، جبکہ میں اس سے چند قدم دور کھڑی ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہو۔ سہیل، آپ کی مرتبہ میں نے اونچی آواز میں اس کا نام پکارا، مگر اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا۔ سہیل، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے۔ امی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، میں تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے میرا پاسپورٹ چھین لیا تھا۔ میں اپنی بات پھر دہراتے، مجھے امی کے کپڑے ایک بیگ میں ڈال کر دو ورنہ میں خود جا کر لے لوں گا۔ میں بے بس تھی، سو شوہر کو دیکھتے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان کا سامان باندھ کر اسے دیکھ سکوں۔ کام کے دوران میرے ہاتھ کچھ بھی اٹھانے سے قاصر تھے، میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ میرا شوہر تو مر گیا تھا، پھر اچانک کیسے زندہ ہوا؟ حتیٰ کہ اس کے جگری یار نے واٹس ایپ پر سہیل کے کفن میں لپٹی تصویر بھی بھیجی تھی۔ وہ میری آخری امید تھا، لیکن جب اس کی موت کی خبر سنائی تو میں خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن، وہ کتنی راتیں میں نے اس کے لیے آنسو بہائے تھے، اور آج وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا مجھ سے اپنی ماں کا سامان مانگ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہ بات کی تھی، نہ ہی حال چال پوچھا تھا۔ کتنی مرتبہ اسے پکار چکی تھی، جیسے تیسے کر کے میں نے ساس کے کپڑے ایک بیگ میں بھر دیے۔ ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سہیل مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس کی ماں کو گھر سے باہر نکالا تھا، اور اب وہ یہ حقیقت بھی جان چکا تھا۔ میں بیگ باہر لائی تو اس نے بغیر کچھ کہے میرے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے میں اسے پکارتی رہ گئی، سہیل میری بات سنو۔ تو سن تو لو۔ میں چلی جاتی اور اماں کو تم یہی رکھو، جس پر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا ضرورت نہیں ہے اس بات کی، وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے کتنے شکوے کیے تھے خدا سے کہ میرے شوہر کو اتنی جلدی کیوں چھین لیا، ایک مرتبہ اسے میرے پاس واپس بھیج دو۔ اب جب وہ سچ مچ میرے پاس واپس آ گیا تھا تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول چکے تھے۔ میں نے فٹافٹ ٹھنڈا پانی پی کر خود کو پرسکون کیا اور بستر پر لیٹ کر ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق سوچنے لگی۔ آیا کیا واقعی سہیل میرے سامنے کھڑا تھا؟ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے دل اور دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے فون ان کر کے سہیل کے کفن والی تصویر نکال کر اپنے سامنے کی، تو اس تصویر کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے سہیل کے نمبر پر فون بھی کیا، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی لاسٹ سین اس کی موت کے دن کا ہی تھا۔ کیا اس نے یہ کوئی چال چلی تھی؟ کیا یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا میری ساس یہ سب کچھ جانتی تھی؟ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا تو دماغ نے اس کی نفی کر دی، کیونکہ جب سہیل کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تھی کتنے دن تو وہ غم و افسوس کی کیفیت میں رہی تھی، حتیٰ کہ انہیں ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑ گیا تھا۔ تو میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کچھ بھی جانتی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے جو سچ ہے وہ دکھا۔ میں نے بے بسی میں کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تو اپنے شوہر کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جو بھی ہوا تھا یہ بہت غیر معمولی تھا، مگر اس سب میں عجیب بات یہ تھی کہ سہیل نے ایک مرتبہ بھی مجھے توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں مجھ سے چرا رہا تھا، جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں چونک کر اٹھی، مگر لاکھ سوچنے کے باوجود میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ سب کیا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ مہینہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ جب لوگ شادی سے ایسے ہی ڈراتے تھے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ سہیل ایسا کوئی رومانیت بھرا شخص نہیں تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسے سب لوگ ہوتے ہیں، بلکہ عام مردوں کی طرح ہی تھا، مگر وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔
شادی کی رات وہ مجھے خود سے کھینچا کھینچا محسوس ہوا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کافی گھبرائے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی مگر اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ مجھ سے نہیں بتانا چاہ رہا۔ کافی دماغ لڑانے کے بعد میں نے نرمی سے پوچھا، کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ شادی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، نہیں، مگر اب جو ہو گیا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سہیل، آپ مجھے کھل کر بتائیں، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ میں خود کو جتنا پرسکون رکھ سکتی تھی اتنا پرسکون رکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا، جس سے میں سمجھ گئی کہ شاید ایسی ہی بات ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جو بھی ہوا ہم دونوں کی ہی اس میں غلطی نہیں ہے۔ زندگی تو اب ہم دونوں کو ایک ساتھ گزارنی ہے۔ کیا یہی اچھا ہوا ہم صحیح سے گزارے؟ بے شک آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا کر سکتے، مگر میری عزت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی آپ کی عزت کر سکتی ہوں۔ ساتھ محبت میں مجھے لگتا ہے ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلا اور آخری موقع مجھے ملا تھا جب مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا۔ اگر سہیل کو اس وقت میں یہ سب نہ سمجھاتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ نہ میرا خیال رکھتا، نہ ہی میری عزت کرتا۔ میری سہیلیاں کہتی تھی، تم بولتی بڑا پیار ہو، اور شاید یہ اسی پیارے بولنے کا کمال تھا کہ سہیل کو میری بات سمجھ آ گئی۔ اس دن کے بعد وہ میری بہت عزت کرنے لگا اور بہت اچھے سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں جن وہموں میں مبتلا تھی وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اگلے روز میری ساس نے بتایا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے بچے نے کہا وہ تم سے بیاہ کرے گا۔ یہ سن کر میرا یہ شکوہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، مگر میں غلط تھی، وہ واقعی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات اس وقت میں نے سمجھ سکی۔ شادی کا 1 مہینہ ہم دونوں نے بے حد اچھا گزارا۔ ساس نے بھی تنگ نہیں کیا، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کا سارا سکون میری جھولی میں ہی آن گرا ہے۔ کیا میں اتنی خوش نصیب تھی؟ مگر یہ سب میرا وہم تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا مجھے نہیں لگتا تھا وہ میری خوش قسمتی میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سہیل کا ویزا رینیو ہو گیا اور وہ دبئی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے غمگین لہجے میں پوچھا، کیا آپ مجھے بلوائیں گے وہاں پر؟ مگر سہیل نے میرے اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنا سامان رکھنے میں مگن تھے۔ سہیل، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو نظر انداز کیے جانے کا کافی محسوس کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولے، لبنہ، یہ سب ابھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ایک ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ دوسرے ملک میں رہ کیا ہے؟ ملک تو صرف اپنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ روزگاری کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جتنا سکون تم نے مجھے دیا ہے مجھے کبھی نہیں ملا۔ یہ بات سن کر میں مسکرا دی، مگر اس وقت احساس نہیں ہوا تھا کہ سہیل بڑی خوبصورتی سے اس بات کو دبا گئے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تھا کیا وہ مجھے اپنے پاس بلوا لیں گے، جب میں ان کا سامان پیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا ان کے بیگ میں عورتوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جوتے بھی ہیں، جیسے وہ کسی کے لیے ان کپڑوں جوتوں کی شاپنگ کر کے لے جا رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس بیگ کو اچھے سے کھول کر دیکھ سکوں اس میں کیا کیا موجود ہے۔ اسی دوران سہیل کمرے میں آ گیا اور انہوں نے مجھے وہ بیگ دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو، کچھ غلط مت سمجھنا، یہ میری لینڈ لیڈی کی ہیں۔ اسے پاکستانی کلچر بہت پسند ہے تو اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ کچھ خریداری کرتے لانا۔ یہ دیکھو۔ ساتھ ہی اس نے اپنا موبائل نکال کر دکھایا تو وہاں ایک چیٹ بھی پاکستانی ماڈلز کی تصویر تھی جنہوں نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ خود دیکھ کر اس نے ہی مجھے بھیجے تھے۔ یہ سب میں خاموش ہی رہی۔ میں نے سہیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ نرمی سے بولا، ایسے رخصت کرو گی مجھے؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، بس ویسے ہی دماغ منفی سوچ گیا۔ اب ٹھیک ہوں مجھے آپ پر پورا یقین ہے، بس خیریت سے جاؤ۔ بڑے پیار سے انہوں نے پوچھا تو میں بھی مسکرا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر باتیں بنانے کا ماہر ہے۔ اس نے اتنی خوبصورتی سے سارے جھوٹ بولے کہ میں بھی نہیں پڑھ پائی۔ وہ مجھے مل کر کمرے سے چلا گیا تو میں بھی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ ہم سب جا رہے تھے اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ میری نند اور ساس دونوں ہی تیار تھی سہیل کو چھوڑنے جانے کے لیے۔ میرے سسر بھی تھے اور گاڑی کرائے کی تھی۔ اب ان سب کے بعد میرے لیے جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ ساس نے نند سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں اماں، میں نہیں رہوں گی گھر پر، چھوٹی سی تو ہوں۔ ایسا کریں، بھابھی کو کہہ دیں وہ رک جائیں، ہم واپسی پر خالہ کی جانب بھی چلیں گے۔ ساس نے مجھے دیکھا تو میں خاموش رہی، بس سہیل کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ سب کو بتا سکے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ مگر سہیل نے نہ میری جانب دیکھا
نہ ہی میری سائڈ لی۔ وہ تو یوں ہو گئے تھے جیسے مجھے بھول ہی چکے ہوں۔ میں ہکا بکا ان سب کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا میرا شوہر اتنی جلدی مجھے فراموش کر سکتا ہے؟ وہ سب چلے گئے تو میں واپس اندر آ کر بہت زیادہ روئی۔ پتہ نہیں یہ رونا کس بات کا تھا۔ سہیل نے مجھے توجہ نہیں دی تھی یا پھر وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں پورے گھر میں بلائی پھرتی رہی، کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، سو خاموشی سے گھر والوں کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں کا موبائل گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس پر فون آ رہا تھا، ویڈیو کال تھی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو آگے سہیل تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، آپ نے اچھا نہیں کیا کیا میرے ساتھ، مگر مجھ سے بات کرنے کے بجائے اس سے فون رکھ دیا۔ میرے تو رنگت ہی بدل گئی یہ سوچ کر کہ ابھی کچھ دیر ہوئی ہے اس شخص کو گھر سے گئے اور وہ کیسے میرے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ شاید وہ جہاز میں بیٹھ گیا تھا، تبھی اماں کو فون کر کے بتانا چاہ رہا ہوگا۔ میں نے بھی اس کے بعد کوئی فون نہیں کیا۔ جس شخص کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تو میں اس سے کیوں بات کروں؟ جب ضرورت ہوگی تو وہ خود سے ہی فون کر لے گا۔ باقی سب لوگ بھی واپس آ گئے تھے مگر میں کافی بھوج گئی تھی۔ میکے جانا چاہتی تھی مگر نہیں گئی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سہیل کے جاتے ہی اگلے دن میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے وہ مجھے نرمی سے بلاتی تھی مگر سہیل کے جاتے ہی ان کے لہجے میں تلخی اور آواز میں حکم آ گیا تھا۔ اگر میں کمرے میں بیٹھی ہوتی تو مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلاتی اور کہتی، سارا دن پڑی بستر توڑتی رہتی ہو، کچھ اٹھ کر کام بھی کر لیا کرو۔ میں انہیں بے شک بتا دیتی کہ آج میں نے کیا کیا کام کیا ہے تو وہ پھر بھی مجھے کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ ہی دیتی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد میں نے انہیں وضاحت دینا بند کر دی۔ وہ جو کہتی میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہتی۔ ادھر سہیل بھی بہت کم فون کرتے تھے۔ اگر میں تم سے شکوہ کرتی کہ آپ ویسے نہیں رہے یا مجھ سے بات نہیں کرتے تو وہ بڑی آسانی سے میری بات ٹال دیتے۔ تمہیں کیا پتہ لبنہ کبھی کمانے نکلی ہو، تم اندازہ ہو کتنی مشقت کا کام ہے۔ ویسے بھی میں یہاں پر کسی دفتر میں نہیں بیٹھا کہ جب فارغ ہوا تو میں فون کر لیا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں اور جب کوئی مسافر میرے ساتھ بیٹھا ہو تو میں فون نہیں کر سکتا۔ پورے دن میں مشکل تھوڑا ٹائم نکال کر اگر میں تمہیں فون ہی کر لیتا ہوں تو آگے سے تمہارے شکوے اور شکایات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بات پر میں چپ ہو جاتی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، جبکہ میں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ایک تو میرے پاس میرا شوہر نہیں تھا، دوسرا سسرالیوں رویہ بھی بے حد خراب تھا۔ لے دے کے میرا شوہر مجھے پورے دن میں 5 سے 10 منٹ ہی کال کرتا تھا، اس میں بھی میں اپنا ہی رونا روتی تھی تو وہ چڑ کر فون بند کر دیتا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے سہیل کو ہر طرح کی لڑائی اور شکایت لگانے سے گریز کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمیں جو تھوڑا بہت وقت ملا ہے اس میں ہم اپنی باتیں کر سکیں۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل وجہ میرے شکوے شکایت نہیں بلکہ سہیل کے کہیں اور دلچسپی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے بے حد کم بات کرتا تھا۔ 3-4 ماہ تو اسی طرح سے چلتا رہا۔ ساس کا رویہ دن بہ دن بدتر سے بدتر ہوتا گیا۔ وہ سہیل بھی جسے مکمل طور پر بدل ہی گیا تھا۔ میں بھی اب زیادہ اس سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہم لڑ پڑتے تھے۔ میری وہاں پر پہلی عید تھی مگر ساس نے مجھے میرے میکے نہیں جانے دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ پرسکون ہو کر بولی، اگر تم چلی گئی تو یہاں کے جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ میری خود کی بیٹی کا بیاہ ہو جائے گا تو اب میں اس سے کام کرواؤں کیا؟ لیکن اماں یہاں پر بیاہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے پچھلے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ میں انہیں زیادہ تر جواب نہیں دیتی تھی مگر یہ بات ایسی نہیں تھی جس پر میں خاموش رہتی۔ میرا بھی خوشیوں پر کوئی حق تھا۔ لبنہ تو میکے نہیں جاؤ گی اور یہ بات میں دوبارہ نہ دہراؤں۔ وہ ابھی تک بڑی مطمئن دکھائی دے رہی تھی مگر میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں ان سے بیاہ کر کے اس گھر میں نہیں آئی، اسے اپنے شوہر سے بیاہ کر کے آئی ہوں، سو اس سے بتا دوں گی کہ میں میکے جاؤں رہی ہوں۔ مگر یہ بات میں نے ساس کو نہیں کہی۔ شام کو سہیل کا فون آیا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، مجھے میکے جانا ہے۔ ساس شاید پہلے ہی اپنے بیٹے کے کان بھر چکی تھی۔ تبھی سہیل نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اماں کی اجازت کے بغیر تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ میں نے بھی برداشت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے تو آپ یہاں واپس آ جائیں، عید پاکستان میں کر لیں تو میں یہاں رک جاؤں گی، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے علاوہ مجھے کوئی شے میکے جانے سے روک سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا اور عید پر میں اپنے میکے سے بھی ہو آئی مگر سسرال میں کسی نے بھی مجھ سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔
میں بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ آخر کب تک میں ان کی غلامی کرتی؟ میری بھی اپنی کوئی زندگی تھی۔ جب دوبارہ سہیل کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، میں اپنا زیور بیچ کر دبئی آ رہی ہوں، اب یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے بیاہ کر کے یہاں آئی تھی، گھر کی دیواروں سے میں نے شادی نہیں کی۔ سہیل خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں ابا سے کہتا ہوں تمہارے زیور کا ریٹ لگوا کر بیچ دیں، ویسے بھی مجھے یہاں پر تمہاری بہت ضرورت ہے، بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں، میں یہاں پر خود کو اس روز وہ بہت بجھا بجھا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا زیور نکالا اور سسر کو جا کر کہا، ابا یہ بیچ دیں۔ آپ ساس بھی پاس بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، حیرت سے بولی، کیوں بھائی لڑکی، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جو تم یہ زیور بیچنے کی بات کر رہی ہو؟ ماں کو تو نہیں چاہیے تمہاری؟ ہاں بھائی، اب انہیں ہی چاہیے ہو سکتا ہے، اس گھر میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی کمی آ رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ سہیل سے بات کر لیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں یہ زیور کیوں بیچ رہی ہوں۔ ارے ارے، زبان تو دیکھو اپنی، بتاؤ کیوں بیچ رہی ہو؟ اب اور خبردار، آپ یہ لے کر گئے تو ضرورت سے اسے ہے تو جا کر خود ہی یہ کام کرے۔ اگر ہم سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اس سے ہماری عزت کرنی پڑے گی، ورنہ سڑتی رہے، ہمیں کیا پرواہ۔ ساس نے جتنی بھی باتیں کی تھی انتہائی تلخ لہجے میں کی تھی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ کے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں تو تبھی مجھے پیسے چاہیے، مزید یہاں پر رہ نہیں سکتی میں، اور اگر میں رہ بھی گئی تو آپ کی باتیں مجھے جیتے جی مار دیں گی۔ اس دن میں عجیب سی ہواؤں میں تھی جو میں نے کسی کا بھی ہار نہیں رکھا۔ یہ بات سن کر ساس چیل کر طرح چپتی ہوئی میرے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کرتے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور گالیاں نکالنے لگی۔ سسر نے مجھے چھڑوانے کی کوشش کی مگر ساس تو وحشی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جیسے تیسے کر کے واپس آ گئی۔ میں نے سہیل کو فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ خاموش رہا۔ ساس نے بھی اپنی جانب سے فون کھڑکا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد علم ہوا سہیل نے وہاں پر شادی کر لی ہے۔ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی، جس کے ساس بہت خوش لگ رہی تھی۔ اچھا ہوا، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بہت غرور تھا نا تجھے، میرا شوہر کرتی پھرتی تھی۔ ارے تیرا شوہر نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ تجھے تیری اوقات دکھانا بہت اچھے سے جانتا ہے، سمجھ رہی ہے؟ ساس برآمدے میں آ بیٹھی، مجھ پر جملے کس رہی تھی، جبکہ میں لوٹی پھوٹی اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آخر ایسی کیا کمی رہ گئی تھی میری خدمت میں؟ میرے شوہر کو دکھائی نہیں دی کیا تھا؟ اگر وہ مجھے بلوا لیتا، اگر اس دن میں اپنا زیور بیچ کر وقت سے وہاں چلی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے یہ سب میری ساس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں خاموش رہی، جبکہ ساس جب بھی مجھے دیکھتی تو عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے سے اعتزاز برت رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دنوں بعد ہی میری نند کی بھی شادی تھی اور میں اس کی شادی سے پہلے گھر میں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی ساس بھی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری میں مگن ہو گئی اور اس کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہی اپنے ساتھ شریک کیے، لیکن مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب میرا شوہر ہی مجھے دھوکہ دے چکا تھا تو اس دنیا سے میں کیا امید رکھتی؟ بھلا میں نے تو شادی کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں بنوائے، بس وہ جہیز اور بری کے کپڑے پڑے تھے، انہی میں سے پہن لیے۔ جب سے سہیل کی شادی کی خبر ملی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے مجھے ایک بھی فون نہیں کیا تھا، جبکہ میں درجنوں فون کر چکی تھی، مگر انہوں نے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ سو میں نے بھی ہر طرح کی کوشش پست ڈال دی اور بیٹھ کر اپنی قسمت کا تماشا دیکھنے لگی۔ آخر میری قسمت مجھے کس موڑ پر لے جاتی ہے؟ میری نند کی بھی شادی ہوگی۔ جو رونق ایک دم سے گھر میں آئی تھی اور جس میں مصروف ہو کر مجھے اپنے دکھ بھول چکے تھے، وہ ایک دم سے واپس یاد آنے لگے تھے۔ میں پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ایک کام ختم ہوتا تو دوسرا نکل کر سر سے شروع کر دیتی۔ یہ سب کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ میں منفی سوچوں میں نہ پڑوں۔ دوسری جانب سہیل کی اپنی ماں کو مسلسل فون آتے تھے، وہ بہت خوش تھا، اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں انہی دنوں سہیل سے طلاق لینے کے متعلق سوچ رہی تھی، کیونکہ جتنا کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، اب میرے لیے وہ سب ممکن نہیں تھا۔ اگر اس نے وہیں پر شادی کرنی تھی تو مجھے اپنے گھر کی نوکرانی کیوں بنایا؟ مگر میں اس سے طلاق نہیں لے سکی، کیونکہ تبھی سہیل کے مرنے کی اطلاع ہمارے تک پہنچ گئی تھی۔ میں بازار گئی ہوئی تھی، مجھے کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تھا، سو بازار سے واپس آئی تو گلی میں ہی مجھے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو ادراک ہوا یہ آواز ہمارے گھر سے ہی آ رہی ہے۔
یا اللہ خیر، دل ہی دل میں عجیب غریب وسوسوں سے دبتی ہوئی میں گھر گئی تو علم ہوا آج صبح سہیل کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ سب میری نند نے بتایا تھا۔ مجھے لگا شاید میں نے سننے میں کوئی غلطی کر دی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یشپا کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے پھر سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بھابھی وہیں پر میرے ہاتھ میں تھاما ہوا سامان سے بھرا ہوا شاپر نیچے گر گیا۔ میں خود کو سنبھالتے سنبھالتے دیوار سے جا لگی۔ میری ساس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنا موبائل لائی تاکہ سہیل کو فون کروں۔ مجھے یقین تھا وہ صحیح سلامت ہوگا۔ یہ ضرور ساس کی کوئی نئی چال ہوگی۔ میں بکھلا گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے میں نے سہیل کا نمبر ملایا مگر وہ بند جا رہا تھا۔ یشوا میرے گلے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ بھابھی کر لیں یقین اس بات پر بھائی نہیں رہے۔ ہائے میرے بھائی! میں بھی اس کے گلے لگ گئی اور ہم دونوں اونچے اونچے رونے لگے۔ ایک ہفتہ لگا تھا، ہم مکمل طور پر تو نہیں مگر کافی حد تک سنبھل گئے تھے۔ ایک ہفتے سے مہینہ گزرا، ساس جنہیں چپ لگ گئی تھی وہ واپس سے بولنے لگی تھی۔ ایک روز میں ہنڈیا بنا رہی تھی جب وہ تھکے لہجے میں بولی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے ہنڈیا چولہے پر چھوڑ دی اور سنجیدگی سے پوچھا، بتائیں کون سا زہر دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا آپ نے مجھے اپنے بیٹے کو، جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت غصے میں تھی۔ ساس چپ کر گئی تھی، یہ شاید میرے لہجے سے ڈر گئی تھی۔ میں اس سے اندازہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جب سے سہیل کی موت کی خبر ملی تھی میں اپنے آپ کو بہت بدلا بدلا محسوس کر رہی تھی۔ اب میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، جو دل میں ہوتا بول دیتی، کوئی کام کہتا تو انکار کر دیتی۔ سسر تو پہلے ہی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، اب ساس بھی چپ ہوتی جا رہی تھی۔ نند میری اپنی سسرال میں تھی، شاید سہیل کی موجودگی کی وجہ سے ہی میں خاموش تھی مگر اب میرے پیروں میں کسی قسم کی بھی بیڑیاں نہیں تھی۔ اگر میں وہاں پر تھی تو ان لوگوں کو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ جب سہیل واپس آیا تو اس روز میں نے ساس کو کھانا دیا تھا جو انہوں نے چلا کر صحن میں پٹک دیا کہ تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، میں کھانا پکانا ہی بھول گیا ہے۔ بیٹا میرا مرا ہے اور دماغ تمہاری سنگین ہو گیا ہے۔ اس روز میری بھی غلطی تھی کیونکہ کھانے میں مجھ سے نمک زیادہ ڈل گیا تھا مگر یہ بات ساس مجھے بول کر بھی کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے زور سے جب کھانے والے برتن پھینکے تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں تیزی سے ان کے پاس آئی اور ہاتھ سے پکڑ کر انہیں کھڑا کرنا چاہا۔ وہ بکھلا گئی اور بولی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ آپ بتائیں، آپ اتنے عرصے سے کیا کرتی رہی ہیں؟ جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ کے ڈرامے ہی ختم نہیں آ رہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ جانے نہیں دیا، پھر ان کی دوسری شادی ہوگی تو بجائے دکھ ہونے کے مجھے خوش ہو کر دکھاتی رہی۔ اب وہ مر گیا ہے تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے مگر یہاں تو صورتحال ہی عجیب ہے۔ نکلیں ابھی اسی وقت نکلیں میرے گھر سے۔ میں اس وقت کسی قسم کی بھی لچک نہیں چاہتی تھی۔ ویسے میرا ارادہ انہیں صرف ڈرانے کا تھا۔ سسر میرے گھر نہیں تھے۔ ساس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر میری گرفت بہت مضبوط تھی سو تیزی سے میں انہیں دروازے کے پاس لے گئی اور دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے باہر کی جانب دھکا دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا یہ باتوں سے ماننے والی خاتون نہیں ہے، جب تک انہیں ڈراؤں گی نہیں یہ سر پر ہی چڑھتی جائیں گی۔ سو میں نے یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے کیا تھا کہ کچھ دیر بعد میں خود ہی انہیں اندر بلا لوں گی۔ ویسے بھی وہ میرا گھر تو نہیں تھا نہیں جہاں سے میں انہیں اتنے ڈرلیس کے ساتھ باہر نکالتی، سو جو بہتر لگا وہی کیا کیونکہ اس وقت سسر بھی گھر پر نہیں تھے جس سے میں خوفزدہ ہوتی مگر وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ابھی ساس کو باہر نکالنے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے جب دروازہ بجا۔ میں نے سوچا ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں باہر نہیں رکھنا چاہیے سو انہیں اندر بلا لیتی ہوں، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میرے سامنے سوچ سمجھنے کی صلاحیت دم توڑ گئی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جس سہیل کے لیے ہم گھر والوں نے آنسو بہائے تھے وہ زندہ تھا اور اب مجھ سے بیگ مانگ کر نہ جانے اپنی ماں کو کہاں لے گیا تھا۔ ہاں جاتے جاتے اس نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ انتظار مت کرنا کسی کا، ابا کو بھی میں وہیں پر بلا لوں گا۔ کہاں پر؟ میں سوچتی رہ گئی مگر تب تک وہ وہاں سے جا بھی چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جلدی سے میں نے پانی پیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
ساتھ میں بار بار سہیل کے نمبر پر ہی فون کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے میکے آ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اتنا کہا تھا انہوں نے مجھ سے کہ تم یہاں پر واپس آ جاؤ گی۔ اب تمہارا سسرال میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے بچے ہیں جن کی خاطر تم وہاں پر رہو، مگر میں نے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں ان پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایسے امیر تو وہ نہیں تھے کہ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلائیں اور مجھے بھی سنبھالیں، لیکن اب جب میں یوں اچانک سے گھر آئی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ جاتے ہی امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بار بار یہی پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے لبنہ؟ کیا کوئی پریشانی ہے یا کسی نے کوئی بات کی ہے؟ جیسے جیسے وہ سوال کرتی جا رہی تھی ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا اور کہا، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن جو کیا ہے میں نے وہ بہت غلط کیا ہے۔ لبنہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جو بات ہے کھل کر بتاؤ، بلا ورجہ کی پہلیاں مت بجھاؤ۔ سہیل، امی سہیل زندہ ہے۔ میں نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ کیا؟ امی بھی میری بات پر ایک دم سے چونک گئی۔ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ یعنی اس نے اپنے مرنے کی جھوٹی خبر دی تھی تمہیں؟ پھر وہ کیا تھا اس کے کفن میں لپٹی ہوئی لاش؟ مجھے پوری بات بتاؤ لبنہ، کیا کوئی بات ہوئی؟ یہ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، امی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، جو خود حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مگر مسئلہ یہ نہیں ہے، میری ساس گھر سے باہر بیٹھی تھی، تبھی وہ آ گیا، ساتھ ہی میں نے پوری بات امی کو بتا دی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ آج تک میرے ساتھ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا میں نے کبھی کسی بات کی بھنک اپنے میکے نہیں پڑنے دی تھی۔ میری ایک ہی سوچ تھی کہ جب میں پریشان ہو جاتی ہوں تو میں ان لوگوں کو کیوں پریشان ہونے کا موقع دوں؟ وہ اپنے گھر میں آرام سے ہیں تو انہیں بلا وجہ کیوں ستاؤں؟ تبھی میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جب سے امی بہت زیادہ حیران تھی، مجھے حیرت تم پر ہو رہی ہے، جب تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو تم یہاں کیوں نہیں آئے؟ تمہارا شوہر اگر تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا، مگر خیر یہ پریشان نہیں ہو، اگر کوئی بات ہوگی تو ہم سنبھال لیں گے۔ امی کی بات سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ ایک دن گزرا، پھر اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر سہیل نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ بالآخر میں نے خود ہی سہیل کو فون کیا، مگر اس کا نمبر ہانس نمبر جا رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشے پر بیٹھ کر سسرال آنے لگی تو امی نے روک دیا کہ مت جاؤ، وہ جب تمہیں نہیں پوچھ رہے تو تمہیں کیا آفت آئی ہے جو تم وہاں جانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو؟ اس بات پر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بلا وجہ بےتاب نہیں ہونا چاہیے، مگر امی یہ بھی تو سوچیں، کتنے مہینے جس شوہر کی موت کا غم میں منا رہی تھی وہ زندہ ہے، یہ جان کر کیسے میں اپنے دل کے سکون دوں؟ مجھے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے تو مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، بلکہ دیکھا تک نہیں، جیسے مجھ سے کترا رہا ہو۔ یہی پوچھنے جا رہی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر شادی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے؟ اس بات کی بعد امی نے مجھے بالکل بھی نہیں روکا اور میں بہت ساری سوچوں کو اپنے دماغ میں سسرال آ گئی، لیکن آگے بڑھا تالا لگا ہوا تھا جس میں لگا کر میں اپنے میکے گئی تھی، یعنی اس دن جب سہیل اپنی ماں کو یہاں سے لے کر گیا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اف میرے خدایا، کیا کروں میں؟ کدھر جاؤں؟ میرا دماغ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، مگر کوئی راہ سمجھائی نہیں دے رہی تھی۔ یشوا، ہاں یشوا، مجھے اسے فون کرنا چاہیے، اگر وہ میری مدد نہ بھی کر سکی تو کوئی نہ کوئی حل تو ضرور بتائے گی۔ مجھے یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی نند کو فون لگایا، مگر پہلی مرتبہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، جس پر مایوس ہونے کے بجائے میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو وہ 2 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھاتے ہی وہ سنجیدگی سے بولی، جی بھابھی، کوئی کام تھا آپ کو؟ حالانکہ عام اوقات میں وہ ایسے مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اماں تمہاری طرف ہے، کیا پوچھ لو؟ تو میں سہیل کے متعلق چاہ رہی تھی، مگر منہ سے اماں کا نام نکل آیا۔ مجھے نہیں لگتا بھابھی آپ کو اماں کی پرواہ ہونی چاہیے، ہاں وہ میری طرف ہی ہے۔ یشوا، میرا یقین کرو، میں اماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اماں کی زیادتی مجھ پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے صرف یہ سب اسی لیے کیا تھا کہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں ایک بت نہیں ہوں، خدا گواہ ہے۔
یشوا، میں نے صرف 5 منٹ کے لیے انہیں باہر نکالا تھا۔ جب دوبارہ انہیں گھر میں لانے لگے تو آگے سہیل کھڑا تھا۔ میں بول رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے میری پوری بات سننے کے بعد بولی، بھابھی کیا آپ میری طرف آ سکتی ہیں؟ ہم یہاں پر بات کر سکتے ہیں۔ ہاں میں ابھی آ رہی ہوں، تم جانتی ہو ورنہ تمہاری موجودگی میں یہ اماں مجھ پر کتنا ظلم کرتی تھی۔ پھر یہ سوچو جب تم یہاں نہیں تھی تو تب میرے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ہاں کرنے کے بعد لگے ہاتھوں میں نے خود کی صفائی بھی پیش کرنا چاہی تو یشوا نے فون رکھ دیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس سے رکشے میں بیٹھ گئی اور دعا بھی میں نے کہا کہ سب کچھ خیریت سے نپٹ جائے۔ وہاں گئی تو میری ساس، سسر، یشوا اور سہیل سبھی ایک کمرے میں موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا میں کسی عدالت میں موجود ہوں۔ میں نے بھی سہیل کو دیکھ کر نظر انداز کیا۔ اب بتائیں جو بھی بات ہے، میری سنجیدگی سے کہا تو میں نرمی سے بولی، تم بھی جانتی اور یہاں موجود سبھی جانتے ہیں جب سہیل کی موت کی اطلاع ملی تو میں نے وہ گھر نہیں چھوڑا، حالانکہ میری اولاد بھی نہیں، کیونکہ نہیں چھوڑا تاکہ وہ دونوں اکیلے نہ پڑیں۔ مگر ابا نے تو نہیں، لیکن اماں نے تو کوئی وقت نہیں جانے دیا جب انہوں نے میری بے عزتی نہ کی ہو۔ باقی جو اب میں نے کیا ہے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ کیا تھا تاکہ انہیں اپنے کیے کا احساس ہو سکے۔ میں نے جو کیا وہ کیا تم بھی اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے اپنی موت کی جھوٹی خبر کیوں پہنچائی۔ شادی تو وہ کر ہی چکا تھا، آخر میں نے کیا اکھاڑ لیا تھا اس کا جو پھر اس نے اپنی موت کی خبر یہاں پہنچاتے پڑی تھی۔ میں نے سہیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میری نند چونکتے ہوئے بولی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا نہیں معلوم مجھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ سہیل نہیں ہے، پھر کون ہے؟ میں نے حیرت سے سہیل کو دیکھا۔ مجھے یقین تھا یہ میرے ساتھ کوئی نیا مذاق ہو رہا ہے۔ یشوا خدا کا نام ہے اس وقت میں کسی بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سمجھ رہی ہو تم؟ بھابھی میں بھی آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ یہ رومیل ہے، سہیل کا جڑواں بھائی، میرا ایک نہیں 2 بھائی ہیں۔ سہیل بھائی دبئی میں ہوتے ہیں اور یہ تاجکستان میں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا کیونکہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کسی نے بھی رومیل کے ذکر میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب میری نند نرمی سے بولی، تو بتائیں آپ رومیل سے شادی کریں گی؟ یشوا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے تو ان سب گھر والوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کوئی ایک بات کرتا تھا تو اگلا دوسری بات شروع کر دیتا تھا۔ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے محض ایک غلط فہمی کے بعد میری ماں کی خود غرضی کی وجہ سے ہوا۔ جب آپ کی تصویریں آئیں تو بھائی نے تو آپ کو دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر میں نہیں آپ کو پسند کر لیا تھا کیونکہ آپ ہو بہو دیکھنے میں ویسی ہی تھی جیسی بیوی میں چاہتا تھا۔ اب جب میں نے اماں کو اپنی پسندگی کے متعلق بتایا تو انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا تم سے پہلے سہیل اسے پسند کر چکا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا بھائی انکار کر چکے ہیں اور وہ دبئی میں کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہیں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سو اماں نے ایک تیر سے 2 نشانے لگانے کی کوشش کی، آپ کی شادی بھائی سے کرا کر وہ انہیں دبئی میں شادی کرنے سے روک سکتی تھی، اور دوسرا آپ کی شادی مجھ سے نہ کرا کر وہ آپ کو میرے پسندیدہ بیوی بننے سے روک سکتی تھی تاکہ مستقبل میں آپ کی وجہ سے ان کے سامنے تن کر نہ کھڑا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے لیے کرنے کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بھائی نے آپ سے شادی کرنے کے باوجود وہاں پر وہ شادی بھی کر لی جو وہ کرنا چاہتے تھے اور آپ کو وہاں پر انہوں نے جانے بھی نہیں دیا، ساتھ ہی ساتھ میرا بھی دل دکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک شادی نہیں کر پایا۔ جب اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھا تو میں نے انکار کر دیا اور سوچ لیا تھا جب بھی شادی کروں گا صرف اپنی پسند سے کروں گا کیونکہ زندگی میں نے گزارنی ہے۔ سو قسمت آپ کو اب ایک اور موقع دے رہی ہے، بتائیں کیا آپ اس موقع کو ہاتھ بڑھا کر قبول کریں گی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیونکہ میں آج بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ بھائی کے نکاح میں تھے تب تک نہ میں آپ کے سامنے آیا اور نہ ہی میں نے آپ کو کوئی ایسی آفر کی، مگر اب میں آپ سے اس متعلق کوئی بھی سوال کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ وہ بول رہا تھا جبکہ میری ساتھ خاموشی سے بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، مگر اب اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی تو رومیل پیچھے سے بولا، لبنہ میں یہ شادی اپنی خواہش پر بعد میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کا ازالہ کر سکوں، تو مجھے امید ہے آپ اس وقت کو میرے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ہی استعمال کریں گی۔ میں خاموشی سے وہاں سے آ گئی کیونکہ فیصلہ تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی کر چکی تھی۔ رومیل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ جب قسمت مجھے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب بلا رہی تھی تو میں کیوں کھائی میں پڑی رہ کر اپنی باقی ماند زندگی گزارتی۔